السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج وہ کہاں میرا نیچے گرا ہوا بڑا کیموفلاج کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کریں. آج کیا پڑھ رہے تھے یا پڑھنے لگے تھے؟ چینی عمار جی یا کچھ اور؟ کیا ختم کر دیا تھا؟ کیا کریو کیا ہوتا ہے؟ چینی ہم آج شروع کرنے لگے تھے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں. چینی ہم آج بالکل نہیں پڑھائی. کون کہہ رہا ہے پڑھا دی چینی مار؟ بالکل نہیں پڑھائی. پہلی دفعہ شروع کرنے لگوں. بسم اللہ. چینی ہم آج ان لوگوں کی دوا ہے جن کا خون کا نظام لمبی بیماریوں کی وجہ سے بالکل الٹ پلٹ ہو چکا ہو اور جگر بھی بیٹھ جائے, گودے کی ہڈی کے گودے میں نقص پیدا ہو جائیں, اور اگرچہ بلڈ کینسر تو نہیں کہہ سکتے مگر اس سے بڑے بڑے خون کی خرابی سے جو بھی مریض میں علامتیں ظاہر ہونی چاہیے وہ سب اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں. اور چہرہ پھولا پھولا, سارا جسم پھول پھلا اور انیمک, اور چہرے سے عمر سے بہت زیادہ جھریاں اور بڑھاپے کے آثار دکھائی دیتے ہیں. ایسا مریض جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بس اس میں کچھ نہیں رہا. یہ خاص تصویر ہے چینی مارس کی, اور خون کی وجہ لگتا ہے اس میں کچھ پانی اور کچھ خون تھوڑا سا ملا ہوا گھوم رہا ہے جسم میں. ایسے مریضوں میں یہ ایک مثالی دوا ہے کیونکہ ہر پہلو سے اس کے ساتھ اس کی مشابہت ہوتی ہے, لیکن باوجود اس کے جب تک اس کی کنہ, اس کی تفصیل, اس کے اندرونی مزاج کو آپ نہ سمجھیں آپ صحیح معنوں میں اس کا استعمال نہیں کر سکتے. اس تمہید کے بعد آج توبہ نہیں ہے, تم اس کے قائم مقام بن کے آئیے. فائدہ آئی؟ اچھا ہاں. چینی آج پڑھانے لگا ہوں. چائنا اور آرسنک سے مل کر یہ بنتی ہے دوا. چائنا کس کو کہتے ہیں؟ چائنا ایک سنکونا بارک سے بنتی ہے. سنکونا بارک وہ ہے جس سے پرانے زمانے میں کنین بنائی جاتی تھی, اور ملیریا کی سب سے چوٹی کی دوا یہی تھی. بعد میں بھی بہت سی ایجاد ہوئی مگر اب تک کنین کو ایک اپنا مقام حاصل ہے, اور چائنا اسی کا نام ہے. سنچ بھی کہتے ہیں اس کو, سنکونا بارک. اس کو جب آرسنک سے ملائیں تو کیمیکل جو تیار ہوتی ہے چینی آرس, یہ اس کا نام ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ملیریا سے جو خون کا حال ہوتا ہے, ہر دفعہ جب ملیریا کا بخار چڑھتا ہے تو سرخ ذرے خون کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سرخ ذروں میں جا کر اس کے جراثیم بیٹھتے ہیں, یعنی ملیریا کے, اور ان کو اندر سے کھاتے ہیں تو جو کھوکھے چھلکے باقی بچ جاتے ہیں وہ زہریلے چھلکے ہیں. جس طرح سسری لگ جائے گندم کو تو دیکھنے میں بعض دفعہ پورے دانے نظر آتے ہیں مگر اندر سے وہ کھوکھلے ہوتے ہیں, ذرا سا اچھالو تو وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں. ویسے ہی حال خون کے خلیوں کا, سرخ خلیوں کا یہ کرتے ہیں ملیریا کے جراثیم. ان کو توڑ پھوڑ کے واپس یہ چلے جاتے ہیں جگر میں. جگر ان کی پناہ گاہ ہے.
وہ ان کی کمین گاہ ہے. وہاں چھپتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں اگلے حملے کا. اس عرصے میں جب یہ حملہ کر رہے ہوں تو سردی محسوس ہوتی ہے جسم کو، کیونکہ خون کے ذروں پر حملہ ہے جن کے ٹوٹنے سے گرمی پیدا ہوتی ہے. روزمرہ کی جو گرمی ہے اس کی بجائے شدید سردی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ جب ٹوٹ کے ساتھ ساتھ ٹاکسن جسم میں پھینکتے ہیں، کھایا ہوا گند، جس طرح چوہے کتر جاتے ہیں چیزیں تو ایک بدبودار سا گند باقی رہ جاتا ہے. اس کے چھلکوں کے ساتھ وہ گند ہے جو سردی میں اضافہ کرتا ہے اور بخار کے لیے تیار کرتا ہے. اس ٹاکسن کا رد عمل ہے وہ سردی، جو پھر بخار میں تبدیل ہوتی ہے. شدید جسم کو گرمی کی ضرورت ہے، کیونکہ جو خون کے ذرے گرمی پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں. اس کے لیے جسم میں رد عمل پیدا کرنے کے لیے قدرت نے اس کے زہر کا یہ طبی رد عمل رکھا ہے کہ جسم سردی کے بعد کانپنے لگتا ہے، اور کانپنے سے اندر ٹکور ہوتی ہے. جتنا تیزی سے جسم کے اندرونی ذرے سارے کے سارے ہلتے ہیں، اسی طرح مائکرو ویو اوون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ جب پورے جوش کے ساتھ رد عمل ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر بخار چڑھتا ہے. اور پھر بخار کے دوران وہ تمام جو جراثیم ہیں واپس جگر میں جا کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں. اس صورت میں دوا دینا ہومیوپیتھی میں مفید نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ نقصان کا موجب بنتا ہے. یہاں میر سورین صاحب کی بیگم بھی بیمار ہوئی تھی، وہاں بھی غلطی یہ ہوتی رہی. شروع میں پتہ نہیں تھا کہ ملیریا ہے، تو ان کو شروع میں دوائی دے دی، وہ اس سے فائدے کی بجائے اور زیادہ رد عمل ہوا. تو ملیریا کی دوا ہمیشہ ملیریا کا بخار چڑھنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے، نیچے اتر رہا ہو، اس وقت دینی چاہیے. کنین وغیرہ بھی اسی وقت بہترین ثابت ہوتی ہے. اور اس وقت وہ دوا خون کو ان جراثیم کے حملے کے لیے تیار کر دیتی ہے جو اب باہر آنے والے ہیں، اور باہر آتے ہی وہ پکڑے جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو رد عمل ہے وہ اپنا عام دستور چھوڑ کر اپنی شکل بدل لیتا ہے. بخار جس وقت چڑھا کرتا تھا اس سے پہلے چڑھ جائے گا، کیونکہ وہ جراثیم جو کا حملہ ہے وہ جلدی پکڑا گیا ہے. تھوڑی ٹاکسن ہوئی، تھوڑی تیاری ہوئی، سردی ہوئی اور بخار جلدی سے آیا اور پہلے سے کم ہوا اور وہ واپس بھاگ گئے. پھر اگلے بخار سے پہلے آپ وقت پر اس کو پکڑیں تو 2-3 چھوٹے چھوٹے حملے ہو کر ملیریا ختم ہو جاتا ہے. لیکن دوا صحیح ہونی ضروری ہے. اگر دوا صحیح نہ ہو تو رد عمل کو بیان ہی یہ معلوم نہیں ہوتا کس قسم کے بیکٹیریا ہیں، کس قسم کے جراثیم ہیں جن کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے. قسم اگر ایک بھی ہو تو جسم کی کیفیت کے پیش نظر ہر ملیریا کے حملے کے لیے الگ قسم کے دفاعی خلیوں کو حرکت میں آنا پڑتا ہے. اس لیے بہت یہ کمپلیکیٹڈ یعنی الجھا ہوا معاملہ ہے. اس کو چھوڑ دینا چاہیے کہ کس طرح ہوتا ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ صحیح پیغام دینا ضروری ہے. اور صحیح پیغام میں مریض کا مزاج، اس کی کیفیت، اس کو بخار چڑھتے وقت اس کو کیا محسوس ہوتا تھا، بخار کے دوران کیا ہوا، سردی کے بعد بخار آ کر پھر اتر گیا یا بیچ میں پھر سردی آئی، پھر بخار آیا، پھر سردی آئی، اور کب تک ٹھہرتا ہے، 24 گھنٹے کے بعد واپس آتا ہے یا 48 گھنٹے کے بعد یا 36 گھنٹے کے بعد یا بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ٹرشری فیور. تو یہ بعض ہفتے کے بعد ریپیٹ کرتا ہے. یہ سارے قصے جو ہیں یہ کچھ بیکٹیریا کے یا جراثیم کے مزاج سے تعلق رکھتے ہیں جو ملیریل کیا کہتے ہیں اس کو، جراثیم یا کچھ اور نام ہے،
وائرس ہے، یہ جراثیم ہے، غالباً ملیریا جراثیم میں ہوتے ہیں بہرحال. وہ زندگی کی جو بھی قسم ملیریا کے کا ذمہ دار بنتی ہے اس کی عادتیں الگ الگ ہیں، اور جسموں کی بھی عادتیں الگ الگ ہیں. ان عادتوں کا اگر صحیح نقشہ آپ کے ذہن میں جم جائے اور اس نقشے کے مطابق دوا معلوم ہو جائے تو وہ دو حملوں کے درمیان یا اترتے بخار میں اگر دی جائے تو حیرت انگیز فائدہ دکھاتی ہے. اور بسا اوقات یا اگلا بخار ہوتا ہی نہیں یا وقت سے بہت پہلے آتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. ملیریا میں اگر وقت سے پہلے بخار آئے اور زیادہ ہو تو ہرگز اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ مریض اچھا ہو رہا ہے. وقت سے پہلے آنا کافی نہیں، وقت سے پہلے کمزور حالت میں واپس آنا کافی ضروری ہے. ورنہ بعض دفعہ ملیریا کے حملے اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ دو بخار آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے درمیان جو نو مینز لینڈ ہے، کسی کا دائرہ نہیں، بیچ میں ایک کھلی چھٹی جو آتی ہے وہ تنگ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ تقریباً ریکرنٹ بخار بن جاتا ہے، نیچے آیا پھر چڑھ گیا. یہ تیزی کے ساتھ موت کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اگر آپ دوا کا علاج کر رہے ہوں اور فرق نہ پڑے تو یہ نہ سمجھیں کہ بڑا مزہ ہے، ریئیکشن ہو گیا ہے. مریض کو فکر نہ کرو، پہلے آ گیا اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ وہ موجود ہی نہ ہو وہاں. اس لیے ایسی صورت میں شکست تسلیم کرنا ہی شرافت ہے. فرق کیا پڑتا ہے اگر ہومیوپیتھک ہار گئی تو آپ کو کیا اس سے؟ مریض کی جان بچانا یہ ڈاکٹر کی اول ذمہ داری ہے. بالکل پرواہ نہ کریں کس علاج سے فائدہ ہوتا ہے، عین اس حد پر جہاں جا کر آپ کے ہاتھ سے مریض نکلتا ہوا دکھائی دے. فرض ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ دوسرے طرز علاج کی سپرد کیا جائے. اور اکثر ایلوپیتھ بھی اپنے مریض ہومیوپیتھ کو وہی بھیجتے ہیں جن میں کوئی علاج نہیں رہتا. سارے مرے پٹے مگر وہ ذرا دیر میں بھیجتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں اب اس کو مرنے کے لیے لے جاؤ، پھر کہتے ہیں اب بے شک ہومیوپیتھک علاج شروع کرا دو. تو آپ ان سے یہ طریقہ نہ اختیار کریں نسبتاً زیادہ شریفانہ طریقہ. ملیریا میں اندازہ لگا کر کہ اب اگلے جو حملے ہیں وہ خطرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بڑھیں گے. اب جو آج کل ماڈرن دوائیں نکلی ہیں کنین وغیرہ کی، کئی ہیں بہت ہی مؤثر، ان سے علاج ہونے دیں ایک دفعہ، مگر پھر دوبارہ اس کو ہوگا. پھر کوشش کریں، پھر نئی باتیں سوچیں، اپنا غور کریں کہ آپ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں وہ نہ دہرائیں. بعض دفعہ 2-3 ناکامیوں کے بعد ایلوپیتھک دوا نے آپ کی مدد کر دی، وقت گزر گیا، پھر جب مریض آتا ہے تو دوا مل جاتی ہے. صرف یہ بحث نہیں ہے کہ دوا ہے نہیں، بحث یہ ہے کہ اتنے تھوڑے عرصے میں جبکہ ملیریا تیزی دکھا رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ ہر ہومیوپیتھ کو صحیح دوا مل جائے؟ ہرگز ضروری نہیں. اور دوائیں بھی بہت سی ہیں، اس لیے کچھ وقت ڈھونڈا کریں اپنے لیے ایسی صورت میں. اور یہی حال دوسرے امراض کا بھی ہے. اصولاً وقت کے اوپر خطرے کے بڑھ جانے سے پہلے دوسرے طرز علاج کے سپرد کر دینا انسان کا اخلاقی فرض ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ دیکھیں، آرسنک بھی ملیریا کی چوٹی کی دوا ہے، چائنا ملیریا کی چوٹی کی دوا ہے. آرسنک ایسی چوٹی کی دوا ہے کہ اگر زیادہ نہ بھی پتہ ہو، آرسنک 1000 میں بخار سے پہلے دے دیں جب سردی شروع نہ ہوئی ہو تو بسا اوقات 1 ڈوز ہی کافی ہو جاتی ہے. آرنک کا بھی چوٹی کی دوا ہے، اونچی طاقت میں دی جائے تو ملیریا کے لیے پریونٹیو بھی بن جاتی ہے. تو ان کے صحیح استعمال کا طریقہ آنا چاہیے. رش میں بخار کے دوران دیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن بر وقت دیں اور پھر دیکھیں اس کا کیا اثر ہے. آرسنک کو تو میں نے دیکھا ہے، دونوں کو ہی، آرسنک اور آرنیکا کو، کہ جب یہ اثر دکھائیں تو ایک ہی خوراک بہت کافی ہوتی ہے.
پھر احتیاطاً کچھ عرصے کے بعد ان خوراکوں کو دہرانا پڑتا ہے. تو یہ ہے کمبینیشن. اس کا مزاج سمجھ لیں کہ ملیریا جو کچھ بھی مریض کو کر دیتا ہے، جو حال اس کا چھوڑتا ہے، وہی اس دوا کی تصویر ہے. جگر بڑا ہوگا، تلی بڑھ جائے گی، جلد ہڈیوں کو چھوڑ رہی ہوگی، اور جھریاں جو اندر سے چیز خشک ہو جائے تو باہر کی جلد بڑی ہو کر جھری دار ہو جاتی ہے. اور ویکسی لوگ، جس سے موم مل دی جائے نا کسی چیز پر، اس طرح کی چکناہٹ، اور سانس چڑھے قدم قدم پر، اور سارا نظام بگڑ جاتا ہے، بھوک بھی نہیں رہتی. ایسی صورت میں چینیمم آرس ایک دوا ایسی ہے جس کو میں نے خود استعمال کروایا ہے مریضوں پہ، حیرت انگیز فائدہ دیتی ہے. بالکل گرے ہوئے مریض کو اٹھا کر آہستہ آہستہ واپس اس کو بحال کر دیتی ہے. یہ اس کا عمومی مزاج یاد رکھیں. کمپلینٹس کم آن ایٹ نائٹ، اوپن ایئر ایگریویٹس موسٹ کمپلینٹس. ملیریا کے مریض کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بہت برے لگنے لگ جاتے ہیں. بخار نہ بھی چڑھا ہو، بخار کے وقت تھوڑی سی مانگتا ہے ٹھنڈ، لیکن بخار کے بعد تو زہر لگتی ہے ٹھنڈی ہوا، کیونکہ جلد کے اوپر ایک عجیب قسم کی بے چینی پیدا کرتی ہے، درد جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، مگر ٹھنڈی ہوا جلد کے اوپر تکلیف پیدا کرتی ہے. یہ اس کی خاص علامت ہے، چینیمم آرس میں بھی پائی جاتی ہے. سینسیشن آف کولڈ ہر جسم میں رہتی ہے ہر وقت. ایک سردی کا سا مخفی احساس ہے جو سارے جسم پر چھایا رہتا ہے. ملیریا میں یا تو قبض ہوتی ہے یا پھر ڈائریا ہو جا کرتا ہے، اور اس میں کرونک ڈائریا خاص علامت ہے. چینیمم، چائنا اور آرس مل کر پرانا ڈائریا جو ختم ہی نہ ہو، لمبا چلے. میں نے کہا وہ جو کل وہ آئی تھی نا معاندہ اپنے بہن کے بچے کو لے کے، اس کو اگر فائدہ نہ ہو چینیمم آرس لکھ لینا اس کے لیے. اس میں مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، اب پڑھتے ہوئے یاد ہے کہ یہ دوا میں ڈھونڈ رہا تھا. فلنس آف بلڈ ویسلز، ڈراپسی ان سیکس اور ایڈیما. فلنس ان بلڈ ویسلز بظاہر اس کا اپوزٹ ہے جو اس کا نقشہ ہے، مگر خون جو ہے وہ بلڈ ویسلز پہ جو باہر کے کنارے ہیں نا ان تک پہنچتا ہے اور اندر سے کم ہوا ہوتا ہے، یعنی کناروں پر پہنچتا ہے، اور ویسے انیمک ہوتا ہے پیشنٹ. اس کی وجہ سے دل بہت تیز دھڑکتا ہے، سخت کمزوری محسوس کرتا ہے، اور سیکس آنکھوں کے نیچے لٹک جاتے ہیں. بعض مریض جو ہیں زرد سے پیلے سے، ان کے سیک پھولے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ لٹکے ہوئے ہیں نیچے، اور جھریاں بھی پائی جاتی ہیں. ایڈیما یعنی ورمیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، اور حرکت تو مصیبت بنتی ہے. ہر وقت گرم اور بغیر حرکت کے لپٹے رہنے کو دل چاہتا ہے. اب میں نے آپ کو پلسیشن کی کل دوائیں بتائی تھی نا، کون کون سی؟ اور بیلاڈونا اور ایکونائٹ وغیرہ وغیرہ. ان سب دواؤں میں پلسیشن میں طاقت ہوتی ہے، زور سے دھڑکتا ہے دل، اور اس کی دھڑکن بھی زور سے محسوس ہوتی ہے. اس میں بھی پلسیشن ہے مگر بہت کمزور. نبض پہ ہاتھ رکھیں گے تو باریک دھاگا سا ٹھک 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 بج رہا ہوگا، اور سارے جسم میں اسی قسم کی کمزور پلسیشن. انگلیوں کے کناروں تک بھی پلسیشن ہے، اس میں جان نہیں مگر ایک لرزش سی ہے بس. اس میں کچھ
علامتیں اس کی پائی جاتی ہیں لیکسس کی کہ سونے کے بعد تکلیفیں بڑھتی ہیں، اور یہ بھی ایک ملیریا کا خاصہ ہے۔ ملیریا میں بچہ جب سو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مائیں وغیرہ کہ چلو شکر ہے آرام سے سو گیا ہے، حالانکہ اس سوتی حالت میں بخار بہت تیز ہو جایا کرتا ہے اور بعض وقت لیپس ہو جاتا ہے بچہ۔ اس لیے ملیریا میں نظر بڑی رکھنی چاہیے بچوں پر۔ وہاں نیند عام طور پہ گھوگی کی نیند آتی ہے، آرام کی نہیں۔ اگر آرام کی نیند آئے گی ملیریا میں تو پہلے پسینہ آئے گا، پھوٹے گا پسینہ باہر، اور جسم میں ہلکا ہلکا خنکی کا احساس ہوگا لیکن سردی نہیں۔ پھر جو نیند آتی ہے وہ سکون کی نیند ہے۔ بخار کی حالت میں ملیریا کی نیند اچھی علامت نہیں ہے۔ اس میں یہ علامت بھی پائی جاتی ہے اس دوا میں کہ نیند کے بعد تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ چلنا دو بھر، اس سے تکلیفوں کا اضافہ، غصہ جلدی آ جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے، سوال جواب کا جھگڑا نہیں لیتا۔ عام طور پر جو بے چینی ہے وہ آسنی جیسی تو نہیں مگر پھر بھی جسم بے چین رہتا ہے اور شام کو بے چینی بڑھتی ہے۔ کیموملا کی طرح بدمزاجی کے ساتھ چیزیں مانگنا اور واپس کر دینا، پھینک دینا، یہ اس میں خاص پایا جاتا ہے۔ ایک اس میں ایسی علامت ہے جو سلیشیا میں اور تھوجا میں بھی بڑی نمایاں ہے، یعنی سن کا احساس، سلیشیا میں بھی گناہ کا احساس اور وہ پیچھے پڑ جائے کانشیس میں، اور تھوجا میں بھی، اور یہ کہ جی اب تو میں بخشا نہیں جانا۔ یہ چنیمم آرس میں بھی ہے یہ احساس، مگر ان تینوں میں یہ خاص بات یاد رکھیں کہ ٹرائفلز پر ہوتا ہے، معمولی چیزوں پر۔ بعض دوائیں ہیں ان میں فرضی ہوتا ہے گناہ کا خیال، بعض معصوم بچیاں عورتیں کہتی ہیں ہم نے یہ کر دیا، وہ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، وہ پاگل پن کی ایک قسم ہے، پہچانے جاتے ہیں اپنے کردار روزمرہ کی زندگی سے، وہ اور چیز ہے۔ ہائر سمس میں بے ہوشی کی حالت میں باتیں ہوتی ہیں گندی، وہ بالکل اور چیز ہے۔ تو ایسی ملتی جلتی دواؤں کو آپ ذہن میں حاضر کیا کریں جب ملتی جلتی دوائیں پڑھا کریں، اور پھر تفریق کر لیا کریں ذہن میں۔ تو یہ جو احساس ہے یہ بعض دواؤں میں پایا جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے بہت زیادہ، اور وہ پاگل پن کے قریب پہنچ کر یہ بہت زیادہ جوش پیدا ہو جاتا ہے، لیکن ان میں اس قسم کا نہیں ہے۔ سنیما مارس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو بہت گناہ گار سمجھتے ہیں کہ مجھ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ بات چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یہ وہم کی ایک قسم ہے جو سنیما آرس میں بڑھ جاتی ہے، اور انیمک مریض کا عام خاصہ ہے۔ انیمیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم پیدا ہونا ایک طبی امر ہے۔ چونکہ ہوا تکلیف دیتی ہے، ونڈی اسٹارمی ویدر تکلیف دیتا ہے۔ کھڑا ہونا مشکل ہے، غصہ ظاہر بات ہے جو میں نقشہ کھینچ رہا ہوں، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، بے چینی دن رات لگی رہتی ہے، خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں، یہ جو علامتیں لکھی ہیں پہلے ہی، کہ جو اس قسم کا انیمک مریض ہے، امیجنیشن، فرضی باتیں، توہمات، اور بعض دفعہ ایلوژنز بھی ہو جاتے ہیں اس کو۔ بخار جب ہو سنیمم آرس کو، اس مریض کو جو سنیمم آرس چاہتا ہے، تو اس میں ایک عادت خاص ہے، بستر سے اچھل کر باہر نکلنے کی ٹینڈنسی پیدا ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے لیٹے لیٹے یا کوئی ویژن ہوا ہے، ایلوژن ہوا ہے،
گھبرا گیا ہے اور وہ چھلانگ مار کے باہر اترتا ہے، پھر زندگی سے مایوسی بلکہ نفرت ہو جاتی ہے. ذہن یہ جب بڑھتا جاتا ہے نا، اس کا اثر میں وہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ ساری باتیں بیک وقت چینی مارس میں پائی جائیں گی. اس طرح اس کا اثر بڑھتے بڑھتے پھیلتے ہوئے تمام جسم پہ قبضہ کرتا ہے. شور بالکل برداشت نہیں رہتا، یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے. ایسے مریض جنہوں نے زندگی اوباشی میں خرچ کی ہو، وہ چنمم آرس کے مریض بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ ملیریا بھی اندر جو لیکوڈز ہیں انسان کے ان کو کھا جاتا ہے، نچوڑ دیتا ہے. تو اوباش مریض اگر بریک ڈاؤن ہو جائے ان کا، تو بسا اوقات چنمم آرس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. نیند سے پہلے سوتے میں جھٹکا لگنا، اس کے لیے میں نے آپ کو بعض دوائیں بتائی ہوئی ہیں پہلے، یاد ہیں کسی کو؟ سوتے وقت بس یہ جو نیند میں اترنے لگے ہیں جب اس وقت جھٹکا لگتا ہے. کیا؟ ہاں وہی میں نے بتایا تھا. کس نے؟ اچھا معاف کرنا. آپ نے پہلے کہا تھا، انہوں نے پہلے کہا تھا؟ آپ نے سب سے پہلے کہا تھا گرینڈیلیا. اور کیا ہے؟ ٹھیک. اور کوئی ہے آج اب یہ اس طرح کی دوبارہ دیکھ کے نا یاد کرتی رہیں، تاکہ مریض جب کوئی بتائے اس کو فوراً ان 4-5 دواؤں میں سے ڈھونڈنا پڑے گا نا. اور اگر کچھ نہ ملے، اصل میں روزمرہ میں معدے کی خرابی، تیزابیت اور اعصاب پر پریشر، یہ مل کر جب جھٹکا دیتے ہیں تو آرسنک کی بے چینی اس طرح کی نہیں پائی جاتی. اس میں گرینڈیلیا سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے. بالعموم سب سے اچھی دوا گرینڈیلیا ہے اور سب سے زیادہ کارآمد، روزمرہ کی کام آنے والی. مگر اگر آرسنک کا کیس ہوگا اس میں گرینڈیلیا کام نہیں کرے گی. اس لیے آرسنک کا مریض اپنا الگ اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں الگ چیز ہوں، اس میں صرف آرسنک ہی کام کرتی ہے. اور باقی جو دوائیں ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی علامتوں کے فرق سے بعض دفعہ ایک کی بجائے دوسری دینی پڑتی ہے. مگر گرینڈیلیا میں اس کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ مجھے تو اکثر مریضوں میں گرینڈیلیا کی ایک ہی خوراک دینی پڑی ہے، اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں پڑی. جب کام کرتی ہے تو اتنا تیز کہ مریض بعض جو کئی دن نہیں سو سکے تھے، ان کو میں گرینڈیلیا دی، دوسرے دن ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کیا ہوا، آرام سے سو گئے. اور پھر 15-20 دن، مہینہ تک دوسری ڈوز کی ضرورت نہیں پڑی، حالانکہ گرینڈیلیا 30 میں دیتا ہوں. تو اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کو یاد رکھیں. اور اس میں بھی پائی جاتی ہے بات. اس کا جو جھٹکا ہے وہ اعصابی کمزوری جو خون کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. خون کے ذرات دماغ کو بھی طاقت دے رہے ہیں اور اعصاب کو بھی ہر وقت استعمال ہو رہے ہیں. جہاں خون کے ذرات میں کمی آ جائے گی وہاں بھوک محسوس ہوتی ہے، دماغ کو بھی اور اعصاب کو بھی، اور بھوک کی بے چینی اور غصہ پیدا ہوتا ہے. یہ غذا کی کمی کی علامت ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، وہ کھاتا ہے مریض لیکن جسم کھوکھلا ہو چکا ہے، خون کے ذرات بہت کم رہ گئے ہیں. تو ایسا پھیکا سا خون وہ اعصاب اور دماغ کی پیاس نہیں بجھا سکتا، ان کی بھوک نہیں پوری کر سکتا. اس کی وجہ سے نیند کے وقت بھی وہی بے چینی اس کو دوبارہ اٹھا دیتی ہے. چکر تو ظاہر بات ہے ایسے مریض کو ضرور آئیں گے. اس میں جب سر کی طرف رجحان خون ہو تو
جسم ماتھا تک بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خون میں گرمی ہے ہی کم، اور دماغ کی طرف اگر رش ہوا ہے تو باقی جسم میں خون میں طاقت ہی نہیں ہوتی کہ جسم کو گرم رکھ سکے. ہر دوا میں جو یہ علامت ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آرنیکا پرخون ہے، ایکونائٹ پرخون ہے، بیلاڈونا پرخون ہے، وہ بھرے ہوئے خون کے ذرے ہیں. ان میں ایک طرف رش ہو تو وہاں اس کی وجہ سے وائلنس پیدا ہوتی ہے، خوف ہے تو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جسم کے دوسرے کنارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن صرف گرم ہو اور ماتھا بالکل ٹھنڈا ہو، اتنا قریب کا عرصے میں، یہ چینیمم آرس کا خاصہ ہے. آرنیکا میں بھی بعض دفعہ یہ ملتی ہے علامت. دائیں طرف کی پہلو میں کمزوریاں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں. مثلا دائیں گردن کا دایاں حصہ، دایاں بازو، اور ان میں آہستہ آہستہ کنولشنز پیدا ہونے لگ جاتی ہیں. یہاں بل پڑا، ہاتھوں پہ بل پڑا، اور کمزوری پیدا ہوتی ہے. ساتھ فالج تو نہیں مگر کمزوری بھی ہوتی ہے اور اسپیزمز بھی پیدا ہوتے ہیں. وہ جو گرینڈیلیا کا جھٹکا ہے نیند میں، وہ عموماً دل کی کمزوری محسوس کراتا ہے، اور بعض مریض گیسپ کرتا ہے سانس کے لیے اور دل پہ ہاتھ مارتا ہے، کیونکہ وہ سونے کے اگر سو بھی جائے مریض، اول تو سوتے میں اٹھ جاتا ہے، تو پھر جب سو کے اٹھتا ہے تو اس میں بڑی سخت دل کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، آدمی ہاتھ مارتا ہے. یہ ٹپیکل گرینڈیلیا کی علامت ہے. اس میں بھی سوتے میں آنکھ کھل جاتی ہے، جھٹکے سے انسان سونے کی کوشش میں واپس آ جاتا ہے، یہ سوتے میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن درد کے احساس کے ساتھ. ایسی درد کا کوندھا جیسے ڈنگ مار دیا ہو کسی نے، وہ بعض دفعہ انگلی کے کنارے سے شروع ہو کر اوپر تک دوڑتا ہے. بعض دفعہ دوسرے حصوں میں کوندھا بجلی کے کوندھے کی طرح چلتا ہے، اس سے آنکھ کھلتی ہے. اچانک کسی نے بہت تیزی سے سوئی گھونپ دی ہو، یہ چینیمم آرس کی خاص علامت. اس کی خاص علامت تو ہے مگر اور دواؤں میں بھی پائی جاتی ہے. نائٹلی ہیڈ ایکس، رات کے سر درد، نزلے میں بھی سر درد شروع ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جب نزلہ دبتا ہے تو سر درد بڑھ جاتی ہے. نیٹرمیور کی علامت ہیمرنگ پائی جاتی ہے. نیٹرمیور بھی انیمیا کی ایک چھوٹی کی دوا ہے. اس سے بھی پانی میں خون میں پانی چونکہ بڑھتا ہے نیٹرمیور سے، اس لیے بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک قسم کا انیمیا بھی ہوتا ہے. اس میں انیمیا پانی بڑھنے سے نہیں بلکہ خون کے ذرے کم ہونے سے ہے. اثر ایک ہی ہے، دونوں کی صورتوں میں انیمیا ہے. نیٹرمیور خون کے سرخ ذروں کو نہیں کھاتا مگر ریٹینشن کرتا ہے پانی کی. اس کی وجہ سے پانی بہت زیادہ ہو کر انیمک مریض ہو تو نیٹرمیور کا مریض ہے. یہ اس کا پانی زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ذرے خون کے کم ہو جاتے ہیں چینیمم آرس میں، اس لیے اس کی وجہ میں پھل پھلی ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتی، جان ہی نہیں ہوتی، بالکل سوجی ہوئی پھل پھلی کچی کچی ورمیں بیکار. صاف پتہ چلتا ہے کہ اندر کچھ نہیں رہا، ڈبو روٹی جیسی چیز بن جاتی ہے. اور نیٹرمیور کی طرح ہیمرنگ کا احساس سر درد میں، یہ انیمک علامت ہے خاص. سر میں اگر درد میں ہیمرنگ ہو تو مریض کے متعلق یہ امکان ہے، یہ احتمال ہے کہ وہ انیمک بھی ہے. اور نیٹرمیور کا تو یہ خاصہ ہے، یہ چوٹیں پڑتی رہتی ہیں.
اور سر کے باہر بھی اس کی دردیں ہیں جو مسلز میں تھکا دینے والی سخت، یعنی ملیریا کے حملے کے بعد مثلا سر کی جلد، اس کا سارا حصہ تھکا ہوا اور درد محسوس کرتا ہے۔ سردی ہر حالت میں ایگراویٹ کرتی ہے۔ چینو آرٹس میں آنکھوں کی علامتیں بھی بہت پائی جاتی ہیں۔ فوٹوفوبیا اس کا نمایاں ہے حصہ، روشنی سے تکلیفوں کا بڑھنا، اور ہاٹ ٹیئرز آنکھوں سے بہتے ہیں۔ اب نیٹریمول میں بھی یہ موجود ہے، فوٹوفوبیا اور ہاٹ ٹیئرز۔ تو بعض دوائیں ملتی جلتی ہیں، یہ بھی ملیریل دوا ہے، نیٹریمول بھی چوٹی کی ملیریل دوا ہے۔ تو بعض ملیریل زہروں کے بد اثرات ان سب دواؤں میں ملتے ہیں جو ملیریا کے لیے مخصوص ہیں۔ لارج ulcers on each eye، السرز ایک آنکھ میں نہیں ہوتے، اگر ہوں گے تو دونوں آنکھوں میں ہوں گے۔ اور السر اور ایگزیما میں اگر سیمیٹری پائی جائے تو ایک اور دوا کو بھی یاد کراتی ہے یہ بات، نہیں آرنیکا میں سیمیٹری کا رجحان ہے۔ اس طرف اگر خارش ہے تو اس طرف بھی ہوگی، ادھر آنکھ میں ایک السر ہے تو دوسری آنکھ میں بھی ہو جائے گا۔ بیک وقت تکلیف دونوں طرف ہوتی ہے۔ تو سیمیٹری کا پایا جانا آرنیکا کی خاص علامت ہے، اور اس میں بھی ہے یہ بات۔ جہاں تک ویژن کا تعلق ہے اس میں کوئی سیمیٹری نہیں ہے۔ ڈم ویژن اگر ہے تو دونوں آنکھوں میں تو ہوگا، لیکن فلکرنگ آنکھ کے سامنے جو انیمک مریضوں کو ہو جاتی ہے، ایک دم اٹھیں گے تو فلکرنگ شروع ہو جائے گی، بیٹھیں گے تو فلکرنگ شروع ہو جائے گی، گردن ہلائیں گے تو آنکھ کے آگے چیزیں ناچتی ہیں۔ اس میں عموماً بائیں آنکھ کا رجحان زیادہ ہے۔ چینو آرٹس میں بائیں آنکھ میں دائیں کے مقابل پر فلکرنگ زیادہ ہوتی ہے، دائیں میں بھی ہو سکتی ہے مگر عموماً بائیں میں۔ چنگارے نکلتے ہیں۔ اب جو چنگارے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں یہ ہائی بلڈ پریشر سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو، آپ اٹھیں ایک دم تو آنکھوں کے سامنے کچھ دیر کے لیے ستارے ناچتے رہتے ہیں۔ اگر انیمیا ہو اس سے بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، لیکن دونوں کا فرق ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بلڈ پریشر والے مریض کو دیکھیں تو پتہ نہ چلے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بلڈ پریشر کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو انیمیا میں بھی ہوتی ہیں، وہ ویلوز کی بیماریوں کی وجہ سے کچھ اور گہری تکلیفیں ہیں، آرٹریوسکلیروسس کی وجہ سے ہو گئی ہوں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پرخون آدمی کو بلڈ پریشر ہو، اکثر یہی ہوتا ہے، لیکن انیمک بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے۔ اس میں بلڈ پریشر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، مگر علامت وہی ہے کہ آنکھوں کے آگے چنگارے، دن کو تارے نظر آنا جس کو کہتے ہیں، کانوں میں آوازیں، شور، اور بیک وقت تو نہیں مگر دونوں متضاد چیزیں، کبھی یہ کبھی وہ اس میں پائی جاتی ہیں۔ یا تو ہیئرنگ بہت تیز ہو جاتی ہے، غیر معمولی طور پر باریک باریک آوازیں بھی سنائی دینے لگتی ہیں، یا ڈف ہونے لگ جاتا ہے آدمی اور اونچی آوازیں بھی سنائی نہیں دیتی۔ جو دور کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں نے کیا بتایا تھا آپ کو، خفیہ، دور کی ایسی آوازیں اور باریک آوازیں جو عام طور پر لوگوں کو نہیں سنائی دیتی۔ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک مریض کہتے ہیں وہ دیکھو کتے بھونک رہے ہیں، اور وہ خیال نہیں ہوتا، واقعات بھونک رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مریض کی آواز پہ جب آپ کان دھریں گے، غور کریں گے تو واقعی آپ کو دور سے وہ آواز سنائی دے گی جو پہلے آپ نے اپنے طور پر محسوس ہی نہیں کی تھی۔ وہ تھوجا ہے، کافیہ ہے۔ کافیہ کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ اور کیا چیز؟
اگنیشیا کا اینٹیڈوٹ کافیا ہے، کافیا کا اینٹیڈوٹ اگنیشیا ہے، اور نقص فہمی کا بھی ہے. ٹھیک ہے. نیزل کٹاو از بلڈ ڈسچارج اور پرولنٹ ڈسچارج. ناک سے بعض دفعہ خون ملا اور کچھ بدبودار پس ملا ہوا مواد نکلتا ہے. چھینکوں کی تکلیفیں بھی پائی جاتی ہیں. ناک اندر سے گلنے لگتا ہے. اس میں بھی کریوزوٹ کی طرح ہونٹوں کے کنارے گلنے لگتے ہیں. اور ملیریا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب زیادہ ملیریا ہو تو ناک کے کنارے، ہونٹوں کے کنارے، بعض ہونٹ بھی چھالوں والے ہو جاتے ہیں. کریک بلوش لپس، یہ تو ٹپیکل ملیریا کی علامت ہے. ارتھی فیس، مٹی کے سے رنگ کا چہرہ. اور اس پر اگر چیکس پہ ایک جھوٹا گلو آ جائے، چھوٹا سا، وہ انیمیا کی خاص علامت ہے. بعض دفعہ مریض کا سارا چہرہ پیل ہوتا ہے اور اتنا سا حصہ گلو کرتا ہے، پنک سا ہو جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کو اچھا بلا ٹھیک ہے خون، وہ خون کی کمی کی علامت ہے، اس کی زیادتی کی نہیں. میوکس میمبرینز آف دا ماؤتھ بلیڈ کرتی ہیں، ٹنگ کریک کر جاتی ہے، یعنی زبان. اور بعض دفعہ بلیک، بعض دفعہ براؤن، بعض دفعہ سفید اور یلو. یہ چاروں قسم کے رنگ زبان پہ پائے جاتے ہیں. گمز سوولن اور چھوڑنے والے. کل کیا بتایا تھا آپ کو گمز کے متعلق؟ ریزورٹ میں بھی ڈھیلے ہو کر وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان میں ناسور بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ بدمزہ منہ، کسی چیز کا مزہ نہیں رہتا. ملیریا کے مریض جب اس بڑھ جائے نا، اس کو مزہ خراب ہو جائے، تو اچھے سے اچھا کھانا دیں، اس کو مزہ ہی نہیں آتا اور وہ سمجھتا ہے کھانا خراب پکا ہوا ہے، حالانکہ اپنا مزاج خراب ہوا ہوتا ہے. بعض لوگ پھر زیادتی کرتے ہیں بیویوں کے، بالکل گندا پکا ہے، فضول اٹھا کے لے جاؤ. جو بورچی رکھے تھے ان کو بیچاروں کو مصیبت بڑی ہوتی ہے، حالانکہ اصل میں اپنا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اندرونی جو اعضاء ہیں وہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں، اس وقت تک کچھ بھی نہیں بنتا. روشنی باہر سے، اندر سے آنکھ، اس کی بصارت، شور اور پھر کان، ہر چیز کا ایک کاؤنٹر باہر ہے، ایک اندر ہے. اور ان کا ہم آہنگ ہونا یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز نظام ہے، جو آپ باریکی میں اتر کر دیکھیں تو جتنا نیچے اتریں گے اتنا ہی خدا دکھائی دینے لگتا ہے. ناممکن ہے یہ ہم آہنگی کہ از خود ہو گئی ہو. میں نے آنکھوں سے متعلق بتایا تھا، ہیئرنگ پہ آپ دیکھ لیں کہ ہیئرنگ کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی نرو دماغ کے کسی خاص حصے تک اس پیغام کو نہ پہنچائے اور اس پیغام کے نتیجے میں فہم پیدا نہ ہو. پلس ہے نا، وہ تو صرف دھڑکن جا رہی ہے اندر، اور اس دھڑکن نے کچھ سمجھا ہے، کچھ محسوس کیا ہے، کوئی پیغام سمجھا ہے، بعض دفعہ گہرا، بعض دفعہ ہلکا. وہ اندر کا حصہ ہے جو محسوس کر رہا ہے. اور کان کا پردہ، اس کے ساتھ اس رگ کا تعلق، اس کے ڈرم کی خاص شکل جہاں آواز جا کے ریزونیٹ کرتی ہے اور پھر پردے کو متحرک کرتی ہے. یہ ڈیزائن کس ایوولوشن کے نظریہ کے مطابق خود بخود بن سکتا ہے؟ جسم تھرتھراتا تو ہے، پر سارا جسم ہی پھر کان ہو جانا چاہیے. اگر کان نہ ہو تو تھرتھراہٹ کا نظام ایک حصے میں منتقل ہو کر اس سے ملتا جلتا تمام نظام جب تک بیک وقت تخلیق نہ کیا جائے، کوئی ایک حصہ اپنے طور پہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. اگر اتفاقاً آئے گا تو ضروری نہیں کہ وہ
نروز بھی وہیں جا کے جڑے ہیں. اگر اتفاقاً نروز پیدا ہوئی ہیں جو ارتعاش کو محسوس کرتی ہیں اور اتفاقاً پردہ بنا ہے تو پردہ یہاں بننا چاہیے تھا, ہو سکتا ہے نروز ٹانگ میں ہو کہیں یا پیٹ کے اندر ہو جائیں. وہ ان کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج پرفیکٹ یونیسون, یہ چیز کسی بھی ارتقائی نظریے میں آپ کو نہیں ملے گی, جتنا مرضی پڑھ کے دیکھ لیں. موجود ہی نہیں ہے, نہ یہ صرف آنکھ اٹھاتے ہیں. یہ جو ہے نا دہریہ سائنسدان شرمیلے بڑے ہیں, میں نے دیکھا ہے. جہاں دکھائی دے خدا جان نکلتی ہے شرم کے مارے, اس سے آنکھ نہیں اٹھا کے دیکھتے, کیونکہ پتہ ہے اگر داخل ہوں گے تو یہ نتیجے نکالنے پڑیں گے. اس لیے بے ایمان لوگ ہیں, بیوقوف سے زیادہ بے ایمان ہیں. اور یہی قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کو نظر آتا بھی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ٹیسٹ سے بات شروع ہوئی تھی. اندر کا مزاج جب تک قبول نہ کرے مزے کو, اس وقت تک کچھ بھی نہیں. جو مرضی مزہ ہے اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں. اب جس کیڑے کو خدا تعالیٰ نے گندگی کا مزہ سکھا دیا ہے, اب اس کو آپ چاکلیٹ کھلائیں اس کو بتری شروع ہو جائے. شاید اگر کیڑا الٹیاں کرے تو چاکلیٹ کھا کے الٹیاں کرے گا. حیرت میں اتنا باریک نظام, ہر ایک کا الگ الگ حصہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل یعمل علی شاکلت ہے. یہ دیکھو ہر ایک کی ایک شاکلت ہے اور ہر شخص اپنی شاکلت کے مطابق عمل کرتا ہے. اس شاکلت سے ہٹ کے ادھر نہیں جا سکتا. شاکلت کا مطلب ہے اس کا ڈیزائن اور اس کے مطابق اس کی تخلیق. رات کو دانتوں میں درد اور بائٹ کرنے کا رجحان, لیکن بائٹنگ تکلیف دیتی ہے. یہ عجیب بات ہے. سوتے میں بعض دفعہ اس لیے درد سے آنکھ کھلتی ہے کہ یہ ملیریا کے بھی خاصہ ہے. ملیریا میں مریض جب زیادہ ملیریا ہے تو ایک دوسرے کو بائٹ کرنے کا رجحان بڑھ جاتا ہے. جیسا پیٹ میں کیڑے ہوں نا, اس میں بھی بڑھتا ہے. مگر چینی و آرس میں چونکہ تمام گمز مسوڑے وغیرہ دکھتے ہیں, اس لیے جب بائٹ کرتا ہے رات کو تو درد سے بار بار آنکھ کھلتی ہے یا نیند بہت بے چین رہتی ہے. گلا خشک اور بعض دفعہ سخت بدبو نکلتی ہے گلے میں سے. اگر گلا خشک ہو اور بدبو نکلے تو خطرناک علامت ہے, کیونکہ گلے کی گینگرین اس دوا کا خاصہ ہے. اس دوا میں السرز تو پائے جاتے ہیں نا, مگر گلے کے السر گینگرین بن جاتے ہیں, پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے. اس لیے اگر گلے میں زخم بھی محسوس ہوں اور بدبو گندی اٹھے تو بلا تاخیر آرسنک دینا چاہیے, چینیمم آرس. لیکن اگر چینیمم آرس کی علامتیں نہ ہوں تو آرسنک ہائی طاقت میں, اونچی طاقت میں, وہ بغیر کسی مزید تحقیق کے فوراً دے دینا چاہیے. اور اس کی ایک علامت ضمنی یہ بھی ہے کہ ویسے گلا بہت خراب نہ بھی ہو مگر نگلتے وقت درد ہو. اگر یہ کیفیت تو ایک تو ہوتا ہے نا گلا خراب, ٹانسل پھول گیا, وہ صاف پتہ چل جاتا ہے. ایک مریض بریک ڈاؤن کر کے جو انحطاط کی طرف مائل ہو کر کچھ علامتیں ظاہر کرتا ہے, یہاں وہاں جگہ جگہ, جیسے وہ نظام جواب دے رہا ہو. تو گلے کا نظام جب جواب دے جاتا ہے تو اس میں السرز پیدا ہوتے ہیں, بدبودار السرز جو گینگرین بن جاتے ہیں. اور اس کی ایک علامت ہے کہ شروع میں ویسے ہی نگلتے وقت درد ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے, دونوں طرح لوگ کہتے ہیں. آج کل تو ہوتی بھی کافی استعمال ہو گیا, شروع ہو گیا. اور میں خیر مریض ہمارے چونکہ خواتین کی کثرت ہو گئی ہے اب, اس لیے درد ہوتی ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اس استعمال کا کوئی
ادبی جواز ہے کہ خواتین کی کثرت ہے اس لیے ہوتا کہ بھیا ہوتی کر لو بشک نہیں، باقاعدہ جواز ہے. ایک ایسے آدمی کی طرف سے جو سند تھا اپنی زبان پہ، اس کا نام غالب تھا. وہ لکھنؤ گیا تو وہاں ان دنوں میں یہ بحث بہت چھڑی ہوئی تھی. دلی والے پالکی کو مؤنث یا مذکر استعمال کرتے تھے اور لکھنؤ والے مؤنث استعمال کرتے تھے. تو یہ بحث تھی کہ پالکی مؤنث ہے کہ مذکر ہے. تو غالب جب وہاں گئے تو غالب کے ایک دشمن کو خیال ہے کہ یہ دلی والا ہے، یہ جب کہے گا پالکی مذکر ہے تو شور پڑ جائے گا اور یہ اسی وقت لوگ اس کو رد کر کے واپس بھیج دیں گے. تو اس پر جب اس کا استقبال ہوا، مجلس لگی، تو کسی نے کہا حضور ایک فیصلہ فرما دیجئے، یہاں یہ بہت تردد لوگوں میں الجھن ہے کہ پالکی مذکر ہے کہ مؤنث. تو غالب نے بلا تکلف جواب دیا کہ یہ تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں، اگر عورت بیٹھی ہو تو مؤنث ہے، مرد بیٹھا ہو تو مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے پاس جواز ہے اس بات کا. ہر وقت گلا یوں کرتے رہنا نزلے کے آخر پہ تو ہوتا ہے، لیکن ایسے مریض ہیں جہاں مستقل یوں ملتا ہے. بعض سے فوت ہو چکے ہیں اور مجھے اس وقت ان کی زندگی میں دوا یاد نہیں آئی ہے، اب وہ یاد آ گئے ہیں. اچھا، بھوک اس میں اکثر تو مٹ جاتی ہے، بدمزہ ہو جاتی ہے طبیعت. بعض دفعہ ریونس ہنگر یعنی پہاڑی کوے کی سی بھوک جو ختم ہی نہیں ہوتی، اور کھانا کھاتے ہی پیٹ پھول جاتا ہے، ہارٹ برن شروع ہو جاتا ہے، تیزابیت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھوک لگ جاتی ہے. جھوٹی بھوک ہے جو غالباً تیزابیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ہاں، مچھلی اور انڈا اگر ہضم نہ ہو تو اس میں بعض دوائیں آپ کو میں نے بتائی تھیں. کون کون سی ہیں؟ اور ٹھیک ہے، البے ایلوز تو اور لائکوپوڈیم کی مثال دی تھی، وہ اور چیز ہے. کیلکیریا کارب اچھی ہے ایگ اور فش کے ہضم نہ ہونے میں. اور کون سی دوائیں تھیں؟ کاربوویج بھی ہے اگر وہ تکلیف دے، لیکن اور بھی کئی دوائیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں، یاد نہیں رہی؟ ایگز اور فش کی الرجی میں مجھے خود نہیں آ رہی، میں آپ کو کس طرح یاد کراؤں گا. ایک اور دوا بھی بتائی تھی میں نے آپ کو، کیا ہو سکتا ہے، میں دیکھوں گا، یاد کرانا مجھے، پھر اگلی دفعہ بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بہرحال الرجی نہیں ہوتی اس کے خلاف. ہاں، یہ فرق یاد رکھیں، ایک یہ ہے کہ ہضم نہیں کر سکتا مریض، ایک یہ ہے الرجی. اگر ان کے خلاف الرجی ہو ایگز کے خلاف تو بعض دفعہ کیلکیریا کارب اونچی طاقت میں ایک خوراک دینے سے ہی وہ الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اس میں ہے ہضم نہیں کر سکتے، یعنی لائکوپوڈیم وغیرہ اور ایلوز کے زیادہ مشابہ ہے. یہ لائکوپوڈیم اور ایلوز میں بھی مچھلی یا خاص طور پر لابسٹر ہضم نہیں ہوتے. اس میں ایک ایسی علامت ہے جو عام طور پر دوسری دواؤں میں دکھائی نہیں دیتی کہ متلی کا حملہ ہو تو نیند نہیں آتی، لیکن اس کو متلی کا حملہ ہونے کے وقت اس کے آخر پر نیند آ جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے ایک دم متلی چھوڑتی ہے، اسپوریڈک ہے، اور سوچنے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد ایک دم قے آتی ہے. اس کا مطلب ہے متلی دبی تھی اور اندر اس کی جو
وجہ تھی وہ موجود رہی. تو اب ہر طرح کے جو معدے پیٹ کے جو بھی آپ پیٹ کی بیماریاں سوچ سکتے ہیں، ملیریا کا سوچ لیں، اور جو حال کرتا ہے پیٹ کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تلی بڑھ جاتی ہے، جگر بڑھ جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اور ہوائیں رکتی ہیں، اور پھلی ورمیں ہر طرف، اور بعض دفعہ ایک پورا پیٹ پھول کے ڈھول سا بنا ہوا باقی بچہ اس کے ساتھ لٹکا ہوا چھوٹا سا. تو یہ کیفیتیں جو ہیں یہ چینیوم آرس میں بھی پائی جاتی ہیں. لیکن چینیوم آرس میں اس کے برعکس بالکل سکڑا ہوا مریض بھی ہوتا ہے، جس کا پیٹ بھی اندر گیا ہوا لیکن کہیں کہیں اس کے چھوٹے ابھار دکھائی دیتے ہیں. ہاتھ لگائیں گے تو درد ہوگی، وہاں جگر ابھرا ہوا ملے گا، تلی ابری ہوئی ملے گی، لیکن باقی سارا پیٹ سکڑا ہوا اور ساتھ لگا ہوا. یہ چینیوم آرس کی خاص علامت ہے. کانسٹیپیشن ہوگی تو نوٹی سٹولز ہوں گے، گٹھلیاں گٹھلیاں ہوں گی، سدے جن کو کہتے ہیں. اور اس کا جو ڈائریا ہے وہ اکثر پھلوں سے ہوتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. آرسنک میں بھی پھل کے خلاف رد عمل پایا جاتا ہے. پھل سے آرسنک کا مریض بعض دفعہ الرجک ہوتا ہے. اگر کھٹے پھل کھائے جائیں اور خطرہ ہو کہ اس کا بد اثر پڑے گا تو آرسنک کی خوراک کھا لیں، اکثر وہ مفید رہتی ہے، اور جو بعد کے بد اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کو روک ہی دیتی ہے. چاولوں کو عام طور پر کتابوں میں یہ نہیں ہے، مگر نکسوامیکا کی ایک خوراک دے دیں تو چاول کھانے سے جن کو تکلیفیں بڑھتی ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں. بعض دفعہ سلفر اونچی طاقت میں چاول کے الرجی کو بالکل ایک دم ٹھیک کر دیتی ہے. ایک ایسا مریض جس کو ہمیشہ چاول بد اثر پیدا کرتے ہوں، سلفر 1000 اس کو چاول جتنے مرضی کھا لے، ایک خوراک دے دیں اور صبح آرام سے اٹھے گا، کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی. تو الرجیز کو بر وقت پکڑنا ضروری ہے. ایک دفعہ وہ ظاہر ہو جائیں اور اعضاء بیمار ہو جائیں پھر ان کا علاج بہت مشکل ہے اور لمبا وقت لیتا ہے. لیکن بر وقت پکڑنے کے لیے جو دوائیں ہیں ان میں ایک ایکونائٹ اونچی طاقت بہت مفید ہے، آرسنک اونچی طاقت جسے میں نے بیان کیا ہے، سلفر، یہ تینوں جو میں نے اس چیز کے لیے یعنی اس ضرورت میں استعمال کی ہیں، وہ 1000 میں دیتا ہوں تو فائدہ دیتے ہیں. چھوٹی طاقت میں اتنا فائدہ نہیں دیتے. تینوں یہ آرسنک بھی، سلفر اور ایکونائٹ. اس میں ہیمورائڈز بھی پائے جائیں گے. سارا جو جگر کا نظام خراب ہو جائے تو اس کے جو کنارے ہیں وینز کے وہ پھول جاتے ہیں. اس میں یہ پھولے ہوئے نیلے رگیں بھی دکھائی دیں گی. اسی طرح بواسیر بھی اسی قسم کی. خارش بہت ہوتی ہے مکت کے گرد، اسی وجہ سے وہاں جو پھولے ہوئے جو ہیمورائڈز ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں. پیشاب میں ہر قسم کی، یورین میں البیومن بھی ملتی ہے، اس کا رنگ ڈارک ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یورین میں البیومن آ رہی ہے، خاص طور پر کھڑا ہونے کے بعد. شوگر بھی پائی جاتی ہے. مردانہ اور زنانہ کمزوریاں، اس کی طرح کریوزوٹ کی طرح لیکوریا چھیلنے والا اور تکلیف دہ، اور بعض دفعہ خون کی آمیزش کے ساتھ. اور مینسز میں تو ہر طرح کی علامتیں ہیں. ایبسنٹ، کھلے، سیاہ، بار بار، سخت بدبودار، سخت درد والے، پیلش جیسے خون والے برتن کی دھون ہو، لمبا عرصہ تک پھیلے ہوئے یا بالکل بند. اس کا مطلب ہے کہ مینسز کی علامتوں سے آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا.
کچھ بھی علامتیں ہوں، اگر مریض آرسنک چینیمم آرس کا ہے تو اس کے مینسز کی یہ سب تکلیفیں خدا کے فضل سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیرنگز اور ٹریکیا کی کٹار، اس میں کچا پن اور وہ درد، چھلی ہوئی درد کا احساس، دموی کھانسی اور دمہ، سانس کی نالی میں بلب یعنی وہ تشنج اور بار بار سانس جیسے گھٹ جاتا ہے، اور گہرا سانس لینا مشکل ہو جائے، بعض دفعہ تو اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ لنگز بھر جاتے ہیں پانی سے، آتے ہی چھوٹا سانس ہے، بعض دفعہ اس لیے کہ گہرا سانس لے کے کہیں کھجلی ہوتی ہے اور ایک دم اس کا اچھوس آتا ہے، اس لیے ایسا مریض پھر گہرا سانس لے نہیں سکتا، روک روک کے سانس لیتا ہے۔ چینیمم آرس میں یہ علامت پائی جاتی ہے۔ دل کی تکلیفیں ہیں، کنسٹرکشن، چیسٹ پہ اپریشن، انجائنا کی علامتیں، ان سب دل کی تکلیفوں میں جسم میں ورمیں ضرور پائی جائیں گی اور کمزوری مریض کے چہرے سے عیاں ہوگی۔ پیلپیٹیشن، یہ سب جتنی بھی تکلیفیں ہیں، خلاصہ ان کا یہ یاد رکھیں کہ نبض تیز اور پتلی، کمزور، باریک، اگر باریک اور بے چین ہو تو آرسنک علاج ہے اس کا، اگر باریک اور کمزور ہو اور بے حوصلہ ہو، اس صورت میں جسے خالی پھڑ پھڑ کر رہی ہے، اس میں جان نہیں ہے، وہ چینیمم آرس کی علامت ہے۔ ہاتھ پاؤں تو جیسے میں نے بیان پہلے بھی کیا کہ ٹھنڈے ہی ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ پنڈلیوں میں کریمپس اگر انیمک لوگوں کے پڑیں اس میں یہ بہت اچھی ہے۔ جسم میں ہر قسم کی دردیں، گاؤٹی، رومیٹک، طبی طور پر متوقع ہیں اس میں، گھٹنوں میں درد، ٹانگوں میں درد، اس کے مریض کو اگر نیند کوئی تھوڑی سی چین کی نیند ملتی ہے تو رات کے آخری حصے میں، اور یہ عجیب بات ہے کہ ملیریا کے مریضوں میں عموماً یہ بات پائی جاتی ہے، اکثر بخار شام سے لے کر یا صبح سے لے کے رات تک اپنا زور پورا لگا بیٹھتا ہے، تو پچھلے پہر ملیریا کے مریض کو عموماً سکون ملتا ہے، اور وہی اس کے آرام کا وقت ہے، صبح سورج چڑھنے کے گھنٹہ 2 گھنٹے تک۔ اس دوا میں بھی نمایاں ہے یہ بات۔ اگر جلد کا فالج ہو اور باقی مسلز کا نہ ہو، جلد جگہ جگہ سے بےحس ہو جائے، یہ بھی چینیمم آرس کی علامت ہے۔ اور جہاں تک پھنسیاں پھوڑوں کا تعلق ہے، ہر قسم کے، ہر مزاج کے ملتے ہیں، جس نے لینے ہوں اس سے آ کے لے لے، بوائز، پمپلز، یہ وہ ساری جلد ہی بیچاری، اس میں دفاع کی طاقت نہیں ہوتی، ہر قسم کی پھوڑے، پھنسیاں، چھالے اس میں عام پائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 2 مٹھیاں، باقی پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ اور فرت آئندہ سے تمہیں صرف صوبہ کو نہیں بلانا، فائزہ کو بھی بلانا ہے، ٹھیک ہے؟ کل میں نے تیاری کر دی تھی ذہنی طور پر،